اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن پاک کے اندر قسم کھا کر بیان کیا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی تو قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، قسم ہے رات کی اندھیری کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اور اس کی خوبصورتی کو سمجھانے اور بتانے کے لیے قرآن پاک میں 4 قسمیں کھائیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور پہاڑ کی، اور قسم ہے آپ کے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایسے ہی بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں قسم کھا کر بیان کی، اور قسم کھا کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی اہمیت کو لوگ سمجھیں کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہر اور باطن کی پاکی، ان دونوں چیزوں کو اتنا اہم بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہر اور باطن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے پہلے 8 قسمیں کھائیں۔ فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ چلے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، اور پھر آخری قسم کھائی ونفس وما سواها، اور قسم ہے تیری جان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اتنی قسمیں کھا کر کیا کہا؟ قد افلح من زکاها، کہ کامیاب وہ آدمی ہوا جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساها، اور ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو گندا کر لیا۔ بس یہ اتنی بات اللہ کو اپنے بندوں کو سمجھانی تھی کہ دیکھو کامیابی ظاہر اور باطن کی پاکی میں ہے، اور ناکامی ظاہر اور باطن کی گندگی میں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 8 قسمیں کھائیں۔ اچھا، بالکل جیسے ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم کسی کو اپنی کسی بات کا اطمینان دلانا چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات کو سچ جانے اور ہماری بات پر اعتبار کر لے، تو ہم پہلے بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے میری بات سچا ہونے کی، دیکھو یہ دلیل ہے میرے بات سچا ہونے کی، اور سامنے والا پھر بھی نہیں مانتا، تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں تیری جان کی قسم، کہتے ہیں نا تیری جان کی قسم، اب تو مان لے۔
تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بات کہ کامیابی جو ہے وہ ظاہر اور باطن کی پاکی میں ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے دلیلیں دیں کہ دیکھو سورج کی روشنی تم سچی جانتے ہو، اس میں کوئی شک ہے کہ جیسے سورج کی روشنی سچی ہے ایسے ہی ظاہر اور باطن کی پاکی پر ہی کامیابی سچی ہے۔ اور جیسے چاند، اس کو تم مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ چاند ہے، چاند چلتا ہے، چاند گھٹتا ہے، چاند بڑھتا ہے، یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے، روزانہ تم دیکھ رہے ہو، جیسے یہ سچی اور پکی بات ہے، بالکل اسی طرح یہ بات سچی اور پکی ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو، اور ناکام وہ ہوگا جس کا ظاہر اور باطن گندا ہو۔ دن روشن ہے، یہ بالکل سچی پکی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے، نظر آ رہا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ دن روشن ہے، دن میں روشنی ہے، جیسے یہ سچی اور پکی بات ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی سچی اور پکی بات ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور جیسے یہ سچی اور پکی بات ہے کہ رات اندھیری ہوتی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ جنہی رات میں اندھیرا نہیں ہوتا، جیسے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ایسے ہی اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ کامیابی بغیر ظاہر اور باطن کے پاکی کے نہیں ملے گی۔ آسمان بالکل جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ آسمان وہ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آسمان بنا نہیں سکتی، کسی کے بس میں نہیں آسمان جیسی چھت بنانا، ساری دنیا نے ہار مان لی ہے کہ آسمان اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، جیسے اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا ایسے ہی اس بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ کامیابی اللہ نے ظاہر اور باطن کی پاکی میں رکھی۔ زمین اللہ ہی نے بچھائی ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر زمین نہیں بچھا سکتے، اگر طاقت ہوتی تو آج بھی دنیا میں 97 حصے پر پانی ہے، کیوں نہیں اس پر زمین بچھا لی؟ جیسے یہ بات سچی اور پکی ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ زمین اللہ نے بچھائی ہے، بالکل اسی طرح یہ بات سچی اور پکی ہے کہ کامیابی اللہ نے ظاہر اور باطن کی پاکی میں رکھی ہے اور ناکامی اللہ نے ظاہر اور باطن کی گندگی میں رکھی۔ اور پھر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، نہ آسمان سمجھ میں آئے، نہ زمین سمجھ میں آئے، نہ سورج چمن سمجھ میں آئے، نہ چاند سمجھ میں آئے، نہ دن سمجھ میں آئے، نہ رات سمجھ میں آئے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اپنی جان تو سمجھ میں آ رہی ہے، اپنا وجود تو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس وجود کو کس نے بخشا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر میری ایک آنکھ نہیں بنا سکتی، میرا ایک بال نہیں بنا سکتی، میری آواز نہیں بنا سکتی، میرے انگلیوں کی پکڑ نہیں بنا سکتی۔ اپنی جان پر غور کر لو، جیسے یہ بات سچی اور پکی ہے کہ میرا اور تمہارا بنانے والا اللہ ہے، ایسے ہی یہ بات بھی سچی اور پکی ہے کہ کامیابی اللہ نے ظاہر اور باطن کی پاکی میں رکھی۔ سوچو اللہ کی نگاہ میں میری اور تمہارے ظاہر اور باطن کی پاکی کتنی بڑی چیز اور کتنی اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ بار بار قسم کھا کھا کر اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے ظاہر اور باطن کی پاکی کو سمجھیں کہ یہ ظاہر اور باطن کی پاکی ہے کیا چیز۔ عام طور پر ہم نے ظاہر اور باطن کی پاکی یہ سمجھا ہے کہ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں، عطر لگا ہوا ہو، بالوں میں کنگھی ہو، کپڑوں پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ظاہر پاک صاف۔
اور ہمارا باطن پاک صاف، تو ہم نے اس کا ایک معیار بنا لیا ہے. ہر آدمی کا اپنا الگ معیار ہے باطن کی پاکی کا. کوئی باطن کی پاکی کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سچ بولنا چاہیے، کوئی باطن کی پاکی کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، کوئی اپنے باطن کی پاکی کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حلال کمانا چاہیے، کوئی اپنی باطن کی پاکی کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے. الگ الگ ٹارگٹ ہم نے اپنے باطن کے پاکی کے بنا رکھے ہیں. اور وہ ایک چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں باطن سے بھی پاک ہوں گی، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کی پاکی کیا بتائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اور باطن کس چیز کو کہا ہے، اس کو سمجھنا اور اس ظاہر اور باطن کو پاک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو ہماری ظاہر کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ غلط نہ دیکھیں، ہمارے کان غلط نہ سنیں، ہماری زبان غلط نہ بولے، ہمارے ہاتھ غلط نہ پکڑیں، ہمارے پیر غلط نہ چلیں. یہ تو ظاہری اعضاء ہیں کہ یہ غلط استعمال نہ ہو، کہ ان کو پاک کرو. آنکھ پاک ہو، زبان پاک ہو، ہاتھ پاک ہو، پیر پاک ہو، کان پاک ہو، کہ ان سارے اعضاء کو پاک کر لینا. ایک تو یہ ظاہری پاکی. پھر ظاہری پاکی میں ہمارے اخلاق اچھے ہوں، معاملات اچھے ہوں، معاشرت اچھی ہو، جو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. ظاہر کہتے ہیں نظر آنے والا، تو ہماری یہ ساری چیزیں دنیا کو نظر آ رہی ہیں، ہمارے معاملات دنیا کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے زبان کے بول دنیا سن رہی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہنا سہنا دنیا دیکھ رہی ہے. تو یہ جو دنیا کو نظر آ رہا ہے یہ سب پاک ہو، یہ سب اچھا ہو، خوبصورت ہو. کیونکہ زبان کے بول اگر گندے ہوں گے تو پھر ہم ظاہری اعتبار سے پاک نہیں ہیں. آنکھ کا دیکھنا اگر غلط ہوگا تو ہم ظاہری اعتبار سے پاک نہیں ہیں. ہاتھ کا استعمال غلط ہوگا تو ہم ظاہری اعتبار سے پاک نہیں ہیں، چاہے کتنے صاف کپڑے پہنے ہوں، چاہے کتنی ہم نے خوشبو لگا رکھی ہو، ہم ناپاک ہیں، ہم گندے ہیں. ہمارے کانوں کا سننا اگر غلط ہوگا تو ہم ناپاک ہیں، گندے ہیں. ہمیں اپنے ان سارے اعضاء کا استعمال صحیح کرنا ہوگا تو ہم پاک بنیں گے، جس کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ. اور اسی پاکی پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے. کپڑے سفید ہونے پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے. کپڑے تو پھٹے پرانے ہوں، میلے کچیلے ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے جن کے جسم گرد سے، دھول سے گردآلود ہوتے ہیں اور جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیوانہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں اتنے کامیاب ہیں کہ اگر وہ اللہ سے کسی بات کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ اللہ تجھ کو تیری ذات کی قسم تجھے یہ کرنا ہے، اللہ وہ کر دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کپڑوں کی پاکی کی صفائی ستھرائی ظاہری پاکی نہیں ہے. ظاہری پاکی کا مطلب ہے ہمارے جسم کا گناہوں سے پاک ہونا، ہماری زبان کا کڑوے بول سے پاک ہونا، گندے بول سے پاک ہونا،
ہمارے مزاج کا بد اخلاقی سے پاک ہونا، ہمارے مزاج کا غصے سے پاک ہونا، کیونکہ یہ دنیا کو نظر آئے گا، ہمارا غصہ دنیا کو نظر آئے گا، ہمارے زبان کے بول دنیا کو نظر آئیں گے، یہ سب ظاہر ہے کہ یہ سب پاک صاف ہو، سوچ سمجھ کر زبان سے بول نکل رہے ہوں۔ قرآن ایک ایک عزم کے استعمال کو بتا رہا ہے، اور حدیث ایک ایک عزم کے استعمال کو بتا رہی ہے کہ یہ آنکھ کیسے پاک ہوگی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ اب یہ نگاہ نیچی رہے گی تو پاک رہے گی،